السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، بہت ہی ادب کے ساتھ میرے بھائی عتیق نے مجھے ایک ایسا فریضہ دیا ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو نے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو نے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھلائی ہے میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھلائی ہے میں تو گونگا تھا، اب میں جب کچھ بول رہا ہوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں کچھ بول رہا ہوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ عزیز ساتھیوں، آپ جس کی دعوت پہ یہاں پہ لبیک ہوئے ہیں وہ ادارہ ایک معمولی ادارہ نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ آپ سوچئے کہ اگر جہاں میں انجینئر ہو جائیں، ڈاکٹر ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نا مقام پہ لوگ چلے جائیں، لیکن اگر وہ ادب سے خالی رہے تو کیا وہ کامیاب رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے دوستوں۔ تو اسی افراز سازی کی کوشش کرتا ہے ادارہ ادب اسلامی الخبر۔ یہ ادارہ جب سے قائم ہوا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ پروان چڑھا ہے نہ کہ بکھرا ہے، اس کی شاخیں ہمیشہ بڑھتی گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ادارہ ادب اسلامی نے ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے تحت ایسے شعراء کو یہاں پہ دعوت دی جائے جو اپنے کلام کو منفرد انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین مانیے دوستو، شاعری وہ چیز ہے جو آپ کو 1 گھنٹے کی بات 2 لائنوں میں سمجھانے کا ہنر شاعری ہے، اور ادارہ ادب اسلامی اس بات کا گواہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس ادارے کی یہ خوبی رہی ہے کہ یہ صرف نہ شعراء کو موقع دیتا ہے بلکہ ان افراد کو موقع دیتا ہے جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں لیکن شاعر نہیں ہے۔ یہ ادارہ ایسے لوگوں کو سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ڈھونڈتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے آئے کہ وہ اپنے استاد شعراء کا کلام کو پیش کرے اپنے انداز میں۔ ادارہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو نونہال ہے، جو نئے لوگ ہیں، جو شاعری کا سفر کا جنہوں نے آغاز کیا ہے، وہ ہمیشہ استاد شعراء کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے ادب سیکھے اور اپنے شاعری کے سفر کا آغاز کرے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں آگے چل کر انشاءاللہ بہت اچھے شعراء ثابت ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا اردو کے معاملے میں سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، بے بس ہو رہی ہے، لیکن ایسے غمزدہ ماحول میں ایک امید کی کرن اگر نظر آتی ہے تو وہ ادارے ادب اسلامی الخبر ہے، جنہوں نے ادب کی محفلوں کو نہ صرف سجایا ہے، سنوارا ہے، نکھارا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح لوگ ادب سے جڑیں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے شوقسو، اگر جس شخص سے ادب چلے جائے تو پھر اس کی تعلیم کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں رہتی۔ اور اس ادارے کی یہ عظیم و شان تاریخ رہی ہے کہ آپ جیسے سامعین نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے ادب کی خدمت اور قدر کی جاتی ہے، کس طریقے سے مادری زبان کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ دراصل ادارہ ادب اسلامی الخبر یہ مانتا ہے کہ شاعری کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک صلاحیت ہے ادب، شعر پڑھنا، شاعری سیکھنا، ادب کی خدمت کرنا۔ ادارہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہے نا اس فیلڈ میں لوگ آگے آئے، اور آج آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے اس محفل کو جو کامیاب بنایا یہ اس کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ عزیز دوستو، آج جس مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ہے نعتیہ مشاعرہ۔ نعت پڑھنا، نعت کہنا، نعت لکھنا بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے۔ انسان کو اپنے قلم کو، اپنے جذبات کو، اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، قابو میں رکھتے ہوئے لکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا غلو نہ ہو جائے۔ تو آج جو شعراء اکرام آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے، یہ نعت نہیں ہے دوستوں، یہ ان کی زندگیوں کے وہ حالات ہیں، وہ لمحے ہیں جو تاریک لمحوں میں انہوں نے
محنتیں کی اور اپنے خیال کو قلم بند کیا اور آپ کے سامنے پہنچایا۔ جی ساتھیوں، ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس ادارے سے جڑیں۔ آج آپ کے سامنے ادارہ ادب اسلامیہ نعتیہ مشاعرے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھے گا۔ یہ اس ادارے کی شان ہے۔ دوستو، یہ ادارہ جب آپ شعراء اکرام کا کلام سنیں گے تو یہ آپ کو ماضی کے سنہرے ادوار میں لے کر جائیں گے، یہ آپ کو قوموں کے عروج و زوال میں لے کر چلے جائیں گے، یہ آپ کو قرآن اور حدیث کے دور میں لے کے چلے جائیں گے، یہ آپ کو ایسے مختلف زاویوں سے آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑیں گے۔ یہ ادارہ ادب اسلامی کی خصوصیت ہے۔ آئیے دوستو، اس مختصر سے تعارف کے بعد، کیونکہ اگر میں آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں شعراء اکرام کو سننے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ منصور صاحب۔ اس اشعار کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا بیاں ہو ان سے عظمت محمد کی، کیا بیاں ہو ان سے عظمت محمد کی، دو جہاں میں چھائی ہے رحمت محمد کی۔ کیا بیان ہو ان سے عظمت محمد کی، دو جہاں میں چھائی ہے رحمت محمد کی۔ مصطفیٰ کے دیوانوں میں شمار ہو جائے، کاش ہم میں آ جائے عادت محمد کی، کاش ہم میں آ جائے عادت محمد کی۔ رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے شاید، رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے شاید، جب سے چھوڑ دی ہم نے سنت محمد کی، جب سے چھوڑ دی ہم نے سنت محمد کی۔ دوستو، آپ لوگوں سے اس امید کی جاتی ہے کہ اپنی موجودگی کا اظہار کرے۔ جب یہاں پہ شعراء اکرام آ کے اپنا اشعار کو سنائیں گے تو آپ داد و تحسین سے ان کو نوازیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں صدائیں بلند کریں، اپنے یہاں پہ ہونے کا احساس دیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مشاعرہ ایک تاریخی مشاعرہ بنے گا اور ہم سب کے دلوں میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔